Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ألم تروا أن الله سخر لكم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے قابو میں کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی سوجھ بوجھ کے اور بغیر کسی واضح اور روشن کتاب کے بحث مباحثہ اور جھگڑا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو. گزشتہ رکوع میں حضرت لقمان کی حکمت کی باتیں تھیں اور ان کا ذکر تھا جو اللہ نے اپنے کتاب میں ذکر کر دیا، اور وہ حقیقت میں دین، توحید، رسالت اور اللہ کی قدرت اور انسانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ایک نصیحت تھی. آگے اب جو ذکر کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی قدرت ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور انسان کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کی چیزوں کو اور زمین کی چیزوں کو تمہارے انڈر میں اور تمہارے قابو میں کر دیا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، سب پر فضیلت اور برتری دی، اپنا جانشین بنایا، اور دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا. دنیا کی تمام چیزیں جو انسان کے رفع رسانی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، لطف کے لیے وغیرہ وغیرہ ہیں، تو انسان ان کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے اور نعمتوں کو وہ برتتا ہے. آسمانوں میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آسمانوں میں ہیں اللہ نے انسان کے قابو میں کر دیا. لیکن اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو ظاہری طور پر یہ انسان کے قابو میں نہیں ہے. اگر انسان سوچے کہ میں چاند کو اپنے قابو میں کر لوں، سورج کو اپنے قابو میں کر لوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ان فائدوں کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں اس کے قابو میں کر دیا ہے. مثال کے طور پر سورج کے ذریعے انسان کو تمازت دھوپ ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اس کی کھیتیاں پکتی ہیں، دن رات کا اس کو علم ہوتا ہے، حساب کتاب کے بارے میں وہ جانتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے، سورج کے ذریعے انسان کو سارے فوائد دے رہا ہے. چاند میں ٹھنڈک ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اور
کیا بولتے ہیں کہ مد و جزر ہے، جس کو ہم جوار بھاٹا بھی کہتے ہیں، جو سمندروں کے پانی کا اوپر جانا اور پھر اس کا پھیلنا وغیرہ وغیرہ، سمٹنا اور گھٹنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر یہ اس کے حصے میں رکھ دیا ہے، اور وہ انسان کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ زمین سے پانی کا دھوپ کے ذریعے، سورج کی گرمی کے ذریعے ہواؤں میں جانا اور پھر وہاں پر جا کر جم جانا، بالکل اسے فلٹر ہو جانا، بالکل صاف و شفاف بن جانا، اور پھر وہ جم کر وہاں پر باقی رہنا، پھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب چاہے زمین میں پھر وہی بارش کے ذریعے پانی کا آ جانا، اس کی کھیتیوں کا لہلہا جانا اور زمین کا سیراب ہو جانا، یہ ساری چیزیں اوپر سے ایک باقاعدہ ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی قدرت میں رکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قابو میں اللہ نے کر دی ہے کہ ان کو وہ خود استعمال کرتا ہے اور اپنے ذریعے، اپنے طاقت سے، اپنے عقل و شعور سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہنر سے ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر لکڑیاں ہیں، تو لکڑی کو انسان اپنے جن جن مصرف میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جن جن چیزوں میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہے اور جیسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ نے لکڑی کے اندر وہ قدرت رکھ دی ہے، طاقت رکھ دی ہے کہ انسان جیسے چاہے اسے موڑ لے، جیسے چاہے اسے گھس لے، جیسے چاہے اسے توڑ لے، جیسے چاہے اس کو شکلیں دے دے، تو اسے انسان ہزاروں شکلیں بنا رہا ہے، ہزاروں چیزیں تیار کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہے کہ اب تم جیسے چاہو استعمال کرو۔ معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، پتھر ہیں، لولو، مرجان وغیرہ وغیرہ، سارے پتھر ہیں جن کو انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تمام معدنیات اور ہیں، کوئلہ ہے، پتھر ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، گیس ہے، جتنی چیزیں ہم دیکھنا چاہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہے کہ انسان اسے خود استعمال کرتا ہے، اسے کاٹتا ہے، اسے سنوارتا ہے، پھر اپنے جس استعمال میں لانا چاہتا ہے اسے لا کے رکھتا ہے۔ یہ الگ ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے قابو سے تو باہر ہیں لیکن اس کے رفع رسانی کے لیے ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اس کے انڈر میں ہی کر دی گئی ہیں۔ اناجوں کا پیدا کرنا اللہ نے مثال کے طور پر اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ایسے بنا دیا کہ انسان موسم کے اعتبار سے وہ چیزیں بو دیتا ہے زمین میں، اللہ اسے پیدا کر دیتا ہے، وہ انسان اس کو استعمال کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر ساری اس میں جو چاہتا ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے انسان کو بتایا کہ ذرا تم دیکھو کہ ہم نے کیسے ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہم نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ اور یہ نہیں، تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی وہ بھی ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی ہیں۔ اب وہ نعمتیں ظاہری، ہماری صحت کیا ہے، جس کو ہمارے حواس خمسہ یعنی ہمارے اندر کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے 5 طاقتیں ہیں۔ زبان ہے، چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے وغیرہ وغیرہ، کیسی ہے، کھٹی ہے نا، وہ زبان بتا دیتی ہے۔ بدبودار ہے، خوشبودار ہے، ناک بتا دیتی ہے نا۔ جو دیکھنے والی چیزیں ہیں، خوشنما ہے، بدنما ہے، کیسے ہے، وہ آنکھ بتا دیتی ہے۔ اب جو چھونے والی چیزیں ہیں جن کو ہم چھو کر پتہ لگا سکتے ہیں، اسے ہاتھ ہمارے بتا دیتے ہیں، ہمارے جسم بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جو عقل شعور ہے، وہ ہے جو انسان اس کے ذریعے چیز کو محسوس کرتا ہے، پھر اسے اخذ کرتا ہے اور وہ لیتا ہے۔ تو ایسے مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 5 طاقتیں رکھ دی ہیں کہ اس سے انسان تمام چیزوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں جان جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو نعمت ظاہرہ بھی دی اور نعمت باطنہ بھی دی۔ تو یہ ہماری جو صحت ہے، ہماری تندرستی ہے، جسم کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور دنیا کی جو رعنائی ہے، دلکشی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے اللہ رب العزت نے رکھا کہ جن کو ہم ادراک کے ذریعے، اپنے قوت کے ذریعے، اپنے عقل کے ذریعے ان کو پھر ہم حاصل کرتے ہیں، پھر لا کے برتنا شروع کرتے ہیں، جبکہ ان کو پہلے انسان جانتا بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ چیز آ گئی، وہ بھی محسوس میں داخل ہو گئی۔ تو دونوں اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسان کو وہ کیا ہے۔ اب ہماری سانس چل رہی ہے، فطری طور پر چل رہی ہے، ہمارا دل جو ہے وہ مستقل دھڑک رہا ہے اور وہ مستقل وہ اپنا چاروں طرف ہمارے خون کو فلٹر کر کے وہ ساری چیزوں جو ایک نظام اللہ نے گردے کا اور ساری چیزوں کا بنایا ہے، تو یہ کیا ہے کہ اندر اپنے آپ خود بخود ہم سو رہے ہوں، جگ رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، چل رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، جس کام میں بھی منہمک ہو، یہ اپنے کام مستقل طور پر کر رہے ہیں، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔
ایک صاحب نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ جب دنیا نے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو یہ گردہ وغیرہ جو ہے یہ آپ لوگ خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں نہیں بنا لیتے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس نظام کو بنا سکے۔ کہا ہم جو چیز اگر بنا بھی سکتے ہیں تو اس میں اتنی کاسٹ آئے گی، اتنی کاسٹ آئے گی، اتنی قیمت اس میں لگے گی کہ شاید کوئی اسے برداشت نہ کر پائے۔ لیکن پھر بھی اس طرح نہیں بنا پائیں گے جیسے اللہ نے نظام بنا دیا، چاہے وہ دل کا ہو، چاہے وہ گردے کا ہو، چاہے وہ پھیپھڑے کا ہو، چاہے وہ جس چیز کا ہو، جس کا بھی سسٹم ہے اللہ نے جیسے بنا دیا ہے ویسے ہم نہیں بنا سکتے۔ گردے کو کتنا جسم میں پانی پہنچانا ہے، کتنا اسے پھینک دینا ہے، کتنا اس کے دل کے ذریعے پورے جسم میں پانی خون کا پہنچنا ہے اور صاف و شفاف کر کے بھیجنا ہے، کتنی مقدار میں کس جگہ خون پہنچنا ہے، اللہ نے اس کے اندر دماغ رکھ دیا ہے، وہ اس کے ذریعے انسان کو پہنچاتا رہتا ہے اور وہ انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کب اس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کب اس کو کم ضرورت پڑتی ہے، وہ خود بخود وہاں سے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ کہا اگر ہم مشین کے ذریعے اس کو بنا بھی دیں تو وہ مشین شاید اس طرح کام نہیں کر سکتی جیسے اللہ کا ایک نظام ہے، اور پھر اتنی قیمتی کہ کوئی اسے لینا مشکل اس کے ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہو کہ انسان کے اعضاء صرف اگر دیکھ لیے جائیں اللہ نے کیسے بنایا ہے، کیسے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے، تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خود انسان اپنی دنیا میں اپنی ذات میں ایک کائنات ہے۔ آج بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جو بنے ہوئے ہیں صرف انسان کے جسم کے لیے بنے ہوئے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اب اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اسکن کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بخاروں اس کے میڈیسن کا ہے، یہ جو ہے کینسر کا ہے، یہ پھلا اس کا ہے، یہ گردے کا ہے، اور یہ ان کا ہے، یہ پیٹ کا ہے وغیرہ، سارے ڈپارٹمنٹ دیکھیے الگ الگ بنے ہوئے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہاں صرف اس چیز کا علاج ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کا علاج نہیں ہوتا۔ اس کو اگر دوسری چیز کا علاج کرانا ہے فلاں جگہ جائیے، آنکھ کا علاج کرنا ہے، چھوٹی سی آنکھ ہے، ڈپارٹمنٹ کتنا بڑا ہے، کتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اندازہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ نے انسان کو بتایا کہ دیکھو ہم نے کیسے تمہارے لیے ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں کہ تم اسے اپنے استعمال میں لا رہے ہو۔ لیکن پھر بھی انسان اتنا بدعقل ہے کہ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کہاں اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، کہاں اللہ کے پاس اتنی قوت ہے۔ کوئی کہتا کہ نہیں اللہ کے پاس طاقت تو تھی، لیکن عیسیٰ مسیح جب دنیا سے رخصت ہوئے اور آخرت میں پہنچے، اللہ کے پاس گئے تو اللہ کے دائیں بازو بن گئے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا، اب اللہ مفلوج بیٹھا ہوا ہے سارے ایک۔ جس اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جس اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، جس اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، وہ اتنا مفلوج ہے کہ اپنے بندے کی چیزوں کی اور ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے دوسروں کو ضرورت مند بنا لیا کہ وہ ہمارے ضرورت کے مداوع کرنے والے اور ضرورت پوری کرنے والے ہیں، حاجت روائی کرنے والے ہو گئے۔ جو خود اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہے تھے وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ یہ کہاں سے ہماری عقل نے سوچ لیا؟ یہ سب بغیر کسی دلیل کے ہے۔ اور اس میں سے جو لوگ جھگڑتے ہیں ان کے بارے میں ایسا بھی کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، جو رہنمائی کی کتاب نازل کی ہے، جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے آبا اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو اپنے جس راہ پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی راہ پر ہم بھی چل رہے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی سوال کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چاروں خانے چت کر دیا اور مباحثے میں دلائل کے ذریعے اس کی زبان بند کر دی، تو اس نے سوچا کہ موسیٰ کو کسی طرح ذلیل کرنا چاہیے، تو اس نے فوراً جو سوال کیا اور بڑے دماغ کے ساتھ کیا کہ اگر موسیٰ سیدھا جواب دیں گے تو بھی پھنسیں گے اور الٹا جواب دیں گے تو بھی پھنسیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ما بال القرون الاولیٰ، ہمارے جو آبا اجداد گزر گئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ نیک تھے کہ برے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ کہیں گے نیک تھے تو ہم کہیں گے ہم بھی تو نہیں غلط طریقے پر چل رہے ہیں، اگر یہ کہیں گے برے تھے تو قوم ٹوٹ پڑے گی، اچھا ہمارے آبا اجداد کو جو دنیا سے گزر گئے ان کو تم گالیاں دے رہے ہو، ان کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، ہمیں دے لو ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے آبا اجداد جو گزر چکے ہیں ان کو تم بول رہے ہو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ تو بڑے اس نے دو دھاری تلوار چلائی کہ ادھر سے بھی کاٹ ادھر سے بھی کاٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا، علمھا عند رب فی کتاب، میرے رب کے پاس اس کا علم کتاب میں موجود،
لا یضل ربی ولا ینسا، وہ کیا تھے کیسے تھے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں میرا رب جانتا ہے، وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا نہ کبھی وہ بھولتا ہے. اللہ کے پاس علم ہے، وہی بتائے گا کہ وہ کیسے تھے کیسے نہیں تھے، اور وہ آخرت میں انسان کو خود معلوم ہو جائے گا وہ کیسا تھا کیسا نہیں. ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کون اچھائی کر رہا ہے کون برائی کر رہا ہے. جو اچھائی کر رہا ہے تو ہم اس راہ پر چلیں گے. دنیا کے بعد اگر ہم صرف کسی کو نمونہ بنا سکتے ہیں تو جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اس راستے پر جو چلنے والے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کی پیروی کی، تو اللہ نے فوراً فرمایا کیا اس وقت بھی یہ پیروی کریں گے جبکہ شیطان ان کو گھسیٹ کر جہنم کے عذاب میں لے جا کر ڈال دے رہا، اس کی طرف بلا رہا تب بھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کے اوپر اندھے یقین رکھتے ہیں، اندھا یقین رکھتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے. جب پوچھا جائے کہ کیا وہ اگر کنویں میں گر رہے ہو تب بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، وہ آدمی خاموش ہو جاتا ہے. وہاں پر انسان کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی ایک آدمی گڑھے میں گر رہا ہے، ہم کیوں گڑھے میں گریں گے؟ تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اللہ نے یہی انسان کو مثال دی ہے کہ کیا اس وقت بھی جبکہ ان کے کھل کے سامنے آ جائے کہ شیطان ان کو گمراہی میں لے جا کے ڈال چکا ہے تب بھی اس کی پیروی کریں گے؟ تو ہر انسان کہے کہ نہیں ہم تو اچھائی کی پیروی کرنے والے ہیں. تو جو اچھائی کی پیروی کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقل اندھی ہو گئی ہے، اس کے کیے کا بھگتان اس کو آخرت میں کرنا پڑے گا. اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکوکاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.